بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان ریٹل چینل۔ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ اپنا ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسے شروع کریں، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر ایکسپیرینس کے اور بغیر انویسٹمنٹ کے آپ اس بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اس میں ریئل اسٹیٹ میں جتنا اسکوپ ہے پاکستان جیسے ملک میں اس سے بڑی فی الحال کوئی انڈسٹری ایسے نہیں ہے جس میں اس سے زیادہ اسکوپ ہو۔ تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور اس میں آپ سیٹل ہو سکتے ہیں اور بے پناہ بے انتہا جو ہے آپ اس میں پیسہ کما سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شروع کرنے کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ ہم شروع کرتے ہیں اور اس کو کیا اسٹیپس ہونا چاہیے، تو ہم اس تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں جو کورس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ ویڈیو آپ سمجھ لیں، اس والے انٹروڈکشن ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو پیشن ہونا چاہیے۔ آپ کسی کام کے حوالے سے آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہی شخص کامیاب ہوتا ہے اور سکسیزفل ہوتا ہے جو پیشن کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی اس میں جذبہ ہو کام کرنے کا اور اس کے لیے وہ ریڈی ہو۔ تو ریڈی ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کے حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ میں کوئی بزنس کرنے جا رہا ہوں تو اس میں کیا کیا ڈیمانڈ ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ پیشن ایک ایسی چیز ہے جو جتنے سکسیزفل لوگ ہیں، جتنا کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے دیکھیں آپ دنیا اعتبار سے دیکھیں، وہ پیشن سے کام کرتے ہیں۔ اگر دینی حوالے سے ہم بات کریں، جتنے آرگنائزیشن ہیں، فار ایگزامپل میں سیلانی ویلفیئر کی بات کروں تو پورے پاکستان کے نیٹ ورک ہے اور وہ پیشن سے کام کر رہے ہیں اور ان کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کے کام آنا۔ تو وہ سیلانی ویلفیئر والے بہت زیادہ آپ دیکھیں گے پھل پھول رہے ہیں کام، کیونکہ وہ پیشن کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو ہم بات کر سکتے ہیں میاں منشا کی بات کر سکتے ہیں، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو وہ جو ہے وہ، اور یا پراپرٹی ریلیٹڈ ہم جو کہ ویڈیو ہے تو پراپرٹی سے ہم بات کریں تو پراپرٹی ٹائکون آپ جس سے کہہ سکتے ہیں ملک ریاض صاحب، تو وہ بھی کس لیول سے کہاں لیول تک گئے، لیکن کیا مقصد تھا، پیشن۔ دیکھیں، پہلے پیشن ہے، پہلے آپ کا جذبہ ہے، اس کے بعد پیسہ ہے۔ پیسہ آپ کے پاس آئے گا، بے حساب آئے گا، لیکن پہلے آپ پیشن کے تھرو کام کریں، ایک کوشش کریں اور اپنے جذبے اور ہمت کے ساتھ جو کام کریں کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ۔ تو جب آپ اس پیشن سے کام کرتے ہیں تو آپ کو وہ کام آسان لگنے لگتا ہے اور آپ دن رات جب بھی آپ سوچیں گے، اس میں آگے بڑھنے کا سوچیں گے، اس میں پلاننگ کریں گے، صرف پیسے کا سوچ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے پیشن ہے پھر پیسہ ہے۔ آپ جو ہے انٹرنیشنل لیول کی بات بھی کر لیں، آپ جو ہے وہ علی بابا جو کمپنی ان کے آنر کو دیکھ لیں، جیک ما کو دیکھ لیں، تو وہ بھی ان کے دوست کہتے تھے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، بڑی کوشش کی، بڑی دفعہ لگے رہے، اپنی ہسٹری آپ سن سکتے ہیں، اس میں جو ہے آن لائن بھی ان کی ویڈیوز ہیں کہ کئی سال وہ محنت کرتے رہے، ہر شخص کہتا تھا کہ یو کین ڈو اٹ، یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ تو آخر کار کچھ 200-300 دوست ان کے ساتھ رہے، انہوں نے آخر کار کامیابی حاصل کیا، جو ہے وہ 180 ملکوں سے زیادہ جو ہے وہ ان کا وہ نیٹ ورک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ مثال بل گیٹس کی مثال لیتے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے لوگ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے فائنینشیل بات ہوتی ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں فائنینشلی، تو وہ وہی لوگ ہیں جو جذبے کے تحت کام کرتے ہیں، ایک پیشن کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پیشن کو اپنے سامنے رکھیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں، پراپرٹی کی بات کریں، تو آپ کو پبلک ڈیلنگ کرنی ہے۔ پبلک ڈیلنگ میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے ملنا آنا چاہیے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایک انگیجمنٹ کر سکیں، لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکیں، لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ بیہیویئر بنا سکیں۔ یعنی آپ جب ملیں، آپ کے جو ہے وہ پرسنالٹی میں اٹریکشن ہو، آپ کے گرم جوشی ہو، آپ کو ایک لوگوں کو مل کے آپ سے خوشی ہو، تو آپ ایک جو ہے اچھے طریقے سے لوگوں کے فرینڈ بن سکیں، لوگوں کے ساتھ دوستی کر سکیں۔ تو جتنی آپ انگیج کریں گے لوگوں کو، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ فرینڈ شپ کریں گے، اتنا جیسے بزنس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بزنس ہو، ہم تو ریئل اسٹیٹ کی بات کریں پراپرٹی کے، تو کوئی بھی بزنس جو پبلک ڈیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، موسٹلی جو سیلس کے بزنس ہے، اس میں جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ انگیج ہوں گے، لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے، اتنا ہی آپ زیادہ گرو کریں گے اور زیادہ بزنس میں آپ آگے جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پیشن اپنے ریڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو پیشنلی تیار کرنا ہے، اور جو ریکوائرمنٹ ہے اپنے آپ کو پرسنل بیہیویئر کے حوالے سے، آپ کی جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور آپ نے جو ہے اس کام میں لے کے آنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پراپرٹی کے بزنس میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا نالج حاصل کریں، کیونکہ جو بھی بزنس آپ شروع کرنے جاتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس اس کا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ نالج جو ہے از اے کی ٹو سکسیس۔ تو جب آپ نالج لیں گے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فار ایگزامپل اگر میں لاہور جیسے شہر کی بات کروں تو لاہور میں جو ہے وہ اس ٹائم مجھے پتہ ہو کہ کتنی سوسائٹیز ہیں اور کس کس نیچر کی سوسائٹیز ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل جس شہر میں آپ ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں، اس شہر میں کون کون سی اتھارٹی وہاں پہ اس کو دیکھتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، LD ہے۔ کراچی کی بات کروں تو KD ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔
اگر میں جو ہوں ملتان کی بات کروں تو ایم ڈی ہے، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو کیپٹل جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے ہے. اور اگر میں راول پنڈی کی بات کروں تو وہاں آر ڈی ہے، راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو اتھارٹی ہے. تو اب مثال کے طور پہ ہم لاہور کی بات اسٹارٹ کر رہے تھے. لاہور میں دیکھوں کہ لاہور میں اس ٹائم کتنے سوسائٹیز ہیں جو کہ ایل ڈی کی اپنی سوسائٹیز ہیں. فار ایگزامپل ہم بات کریں شادمان سوسائٹی ہے، فیصل ٹاؤن ہے، اقبال ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن ہے، ایل ڈی ایونیو سوسائٹی ہے، جبلی ٹاؤن سوسائٹی ہے، ایل ڈی سٹی سوسائٹی ہے. وہ سوسائٹی جو ایل ڈی کی اپنی ہے. اور بھی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو ایل ڈی خود اون کرتا ہے اور وہاں ایل ڈی کے لاز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر وہ سوسائٹی جو ایل ڈی سے اپرووڈ ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں یا پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں. کوآپریٹو سوسائٹیز فار ایگزامپل جو ہے بابلا ٹاؤن کے لے لو، میں ویلنسیا ٹاؤن کے لے لو، نیس پارک ہے، اقبال ایونیو ہے، اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں. یا اگر پرائیویٹ سوسائٹی کی بات کروں تو میں بحریہ ٹاؤن کو لے سکتا ہوں، لیک سٹی کو لے سکتا ہوں. اور سوسائٹیز ہیں جو پرائیویٹ ہیں لیکن وہ چونکہ ایل ڈی کی ٹیریٹری کے اندر آتے ہیں تو وہ ایل ڈی ایس سے اپروول ان کو ضروری ہے. تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو ہوں ان سوسائٹیز کے بارے میں انفارمیشن لوں کہ سوسائٹیز کہاں کہاں ہیں. اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ڈی ایچ اے بھی ہے، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی ہے. تو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ڈی ایچ اے میں کتنے فیزز ہیں لاہور میں؟ فار ایگزامپل لاہور میں تو 13 فیزز ہیں. مجھے پتہ ہونا چاہیے فیز 1 سے لے کے فیز 9 تک کہاں آتا ہے. فیز 10 ابھی بننا ہے، فیز 10 ابھی ڈیولپ ہونا ہے. ان کی جو ہے وہ فائلز ہیں اور وہ بھی آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ نہیں ہوئی. فیز جو ہے 11 ہے وہ ڈی ایچ اے رہبر ہے جو کہ رنگ روڈ کے ساتھ ہے، جو لیک سٹریٹ انٹرچینج سے یا ہیلو کے انٹرچینج سے آپ ڈی ایچ اے رہبر آ سکتے ہیں. اس میں کتنے فیزز ہیں؟ پھر فیز 12 کہاں ہے؟ فیز 12 ڈی ایچ ای ایم ای کنال روڈ پہ. فیز 13 کہاں ہے؟ ڈی ایچ سی ٹی ہے جو کہ بھی لانچ ہونا ہے اور اس کو آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوگی. تو یہ وہ سوسائٹیز ہیں جس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے. اگر میں اس کی جو ہے اس کام میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو پہلے نو ہاؤ لوں، انفارمیشن لوں، نالج لوں. اور پھر اس میں کٹنگس کیا ہیں، مطلب کس سوسائٹی میں کس فیز میں کیا کیا کٹنگ ہے. آیا 3 مرلے 3.5 مرلے کی کٹنگ اسٹارٹ ہوتا ہے، 5 مرلے اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس میں کتنی کٹنگ ہے؟ 7 مرلے ہے، 10 مرلے ہے، 8 مرلے ہے، 10 مرلے ہے، 12 مرلے ہے، 14 مرلے ہے، کنال ہے، 18 مرلے ہے. کیا کیا کٹنگ ہے اس میں. پھر نیکسٹ اسٹیپ آئے گا، پہلے آپ کو نو ہاؤ ہوگا، پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے اس میں وہاں پہ ایریاز ہیں، پھر اس میں پرائسز کیا ہیں، پرائسز کا نالج لیں گے. ویڈیوز جو ہے وہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس کا نیکسٹ اسٹیپ، کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے، اس کو آپ کو اسٹارٹ سے بتائیں گے آپ کیسے اس کام میں انٹر ہو سکتے ہیں اور کیسے آپ گرو کر سکتے ہیں، کیسے اس کام کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ مزید کی بات کریں گے. تو کوئی اور کوشچن ہو، کوئی آپ پوچھنا چاہیں، آپ ان سے کوئری ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو اس کا رسپانس دیں گے اور آپ کو پراپر گائڈ کریں گے جو انفارمیشن ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جو اس کے بیسکس ہیں، جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.